7 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ صلاح انگلینڈ میں دعوت اسلامی کے تحت سنت و بھرا اجتماع مولانا محمد عمران اتاری نے نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ نگرانی شورا نے 18، 19 اور 20 ستمبر 2026 کو انگلینڈ میں ہونے والے 3 دن کے سنت و بھرے اجتماع کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا۔ شعبہ جامعۃ المدینہ کے تحت فیضان مدینہ صلاح میں سیشن جامعۃ المدینہ کے اساتذہ اور طلباء کرام کی شرکت۔ مولانا محمد عمران اتاری نے نیکی کی دعوت دینے کی ضرورت و اہمیت پر گفتگو کی۔ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں 26 جون 2026 کو سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ رکن شورا حاجی افروزہ اتاری نے تقوی، صبر اور استقامت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ مغل پورہ لاہور کے جامعۃ المدینہ ملتان کی جامع مسجد تسنیم الرضا میں ڈرم اور باکسز لگائے گئے۔ لاہور سے شخصیات اور میاں والی پنجاب سے تاجروں کے وفد کی فیضان مدینہ کراچی حاضری، مختلف شعبجات کا وزٹ کروایا گیا۔ دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ کسی طرح بھی لوگوں کو مسجد کی طرف لایا جائے، دل لگے یا نہ لگے، عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، کہ نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بعضوں کو نوکری پر دن نہیں لگتا لیکن وہ نوکری کرتے ہیں کہ یار نوکری نہیں کریں گے تو پھر کیا بھوکے مریں گے، ہم کیا کھائیں گے، بچے کیا کھائیں گے، ماں باپ کی خدمت کیسے ہوگی۔ تو یوں مطلب دنیاوی کاموں میں بھی لوگ زبردستی اپنا دل لگاتے ہیں، اور عبادت میں دل لگانا چاہیے، اور دل نہ لگنے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ایک اپنا ثواب ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت محدث کی چھوچوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو آپ نے فرمایا پڑھتے تو ہو؟ تو عرض کیا کہ پڑھتا تو ہوں۔ تو فرمایا کہ جن کا دل لگتا ہے، جن کو نماز میں لذت آتی ہے، وہ تو لذت کے لیے نماز پڑھتے، اور جس کو لذت نہیں آتی پھر بھی پڑھتا ہے تو وہ تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو تو پڑھتا ہے بھلے دل نہیں لگتا۔ تو یوں بڑا اچھا انداز سمجھا۔ تو آپ مفتی صاحب نے لکھا کہ وہ بات جو میرے استاد صاحب نے فرمائی نا، آج بھی میں اس کی لذت محسوس کر رہا ہوں۔ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ دل لگے تو یہ تو آدمی کرتا ہی ہے، دل نہ لگے پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے تو کیا بات ہے۔ تو اس لیے نماز اپنی 5 ٹائم کی پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اینی ہاؤ پڑھنی ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی۔ نیک اعمال کا جو رسالہ ہے اس کے مطابق بھی زندگی گزارنی ہے، تو انشاءاللہ اس میں بھی دل لگے گا، اور بڑی یعنی اس کی نیک اعمال کرنے کی خود برکتیں ہوتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیتے ہیں انگلینڈ سے، جہاں فیضان مدینہ صلاح میں نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا ذہن دیا۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت انگلینڈ کے سٹی صلاح میں قائم فیضان مدینہ میں سنت و بھرا اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبجات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ اراکین شورا حاجی خالد اتاری اور حاجی محمد رفیع اتاری سمیت نگران UK مشاورت، UK، فرانس، اٹلی سمیت دیگر یورپی ممالک سے آئے مختلف سطح کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ ہمارے اندر پرابلم آ چکا ہے، کسی کو برائی سے روکنے کے تعلق سے ہم ایسا لگتا ہے کہ شاید مینٹلی طور پر تیار ہو ہی نہیں رہے۔ ایک جملہ ہے، اپنا کیا، ہمیں کیا ضرورت ہے، بات ضرورت یا اپنا کیا کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اسلام و دین کس چیز کو پسند کر رہا ہے، شریعت کس چیز کو پسند کر رہی ہے۔ پڑوسی کو
کو ہم منع نہیں کرتے, برائی سے نہیں روکتے, قیامت کے دن دعویٰ کرے گا اللہ کے حضور, کلیم یہ ہوگا کہ یا اللہ یہ میرا پڑوسی ہے, مجھے برائی میں مبتلا دیکھتا تھا مگر مجھے برائی سے روکتا نہیں تھا. نیکی کی دعوت دینے کا بہترین طریقہ جو ہے نا پیارے اسلام بھائیو, نرمی سے دعوت, لجاجت سے دعوت, پیار سے دعوت دیں. آئیں گے لوگ, نماز کے لیے آئیں گے, عبادت کی طرف آئیں گے, نیکی کی طرف آئیں گے, پرہیزگاری کی طرف آئیں گے. اب ہمیشہ یاد کر لیں ہم نے نرمی کے ساتھ ہی نیکی کی دعوت دینی ہے. اسی دوران نگرانی شورا نے 18, 19 اور 20 سپتمبر 2026 کو نیو یارک شو گراؤنڈ انگلینڈ میں ہونے والے 3 دن کے سنت برے اجتماع کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے بھرپور انداز میں اس کی دعوت دیتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں سے عاشقان رسول کو لانے کا ذہن دیا. دعوت اسلامی کا 3 دن کا اجتماع ہو رہا ہے, جمعہ ہفتہ اتوار, 18, 19 and 20 of September 2026. اب آپ نے گھر میں, پڑوس میں, ادھر ادھر جو بھی ہے سب کو لے کر آپ نے کہاں پہنچنا ہے؟ اجتماع میں. اور اجتماع میں بیان, نیکی کی دعوت, ہلکے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ, نماز تہجد, 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ساتھ اشراق چارج, تو اوابین کے نوافل, اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا. بہت ساری ایسے پرابلم جو آپ سوسائٹی وائز فیس کر رہے ہوتے ہیں, اس کو درست کرنے, برائیوں سے بچنے کا اس وقت سب سے بہترین موقع آپ کو مل رہا ہے. دعوت اسلامی کا یہ 3 دن کا اجتماع جو بالکل UK لیول پر ہو رہا ہے. تو ہم نے اس اجتماع کی تیاری بالکل اسی طرح کرنی ہے. ہمارا اپنا پرسنل جیسے کہ اجتماع ہے نا دعوت اسلامی کا, اور اس کے لیے آپ نے وقت بھی دینا ہے اور اپنے کانٹیکٹ کو بھی یوز کرنا ہے. دوران اجتماع نگرانی شورا نے شرکاء اسلامی بھائیوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ طاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو مرید کیا اور دعا کروائی. اجتماع کے اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا. اجتماع کے بعد شرکاء اسلامی بھائیوں کی نگران شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا, جبکہ فیضان مدینہ سلاؤ میں ہی سنت بر اجتماع سے قبل ذمہ داران کا مدنی مشورہ بھی منعقد کیا گیا, جس میں اراکین شورا حاجی خالد اتاری اور حاجی محمد رفیع اتاری سمیت نگران UK مشاورت اور یورپی ممالک فرانس, اٹلی اور ہنگری سے آئے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی سمیت UK کے مختلف سطح کے ذمہ داران و عاشقان رسول بھی موجود تھے. نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے 3 دن کے سنت بھرے اجتماع کی دعوت عام کرنے کے حوالے سے مختلف امور پر رہنمائی کی. مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور سنت پر اجتماعات میں شرکت کرتے ہوئے اجر و ثواب کمائیے. خبر دیتے ہیں آپ کو انگلینڈ سے ہی, جہاں فیضان مدینہ سلاؤ میں ہونے والے سیشن کے دوران نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ و طلباء کرام سے گفتگو کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دینے کی ضرورت بیان کی اور 3 دن کے سنت بھرے اجتماع کی دعوت عام کرنے کی ترغیب دلائی. تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. انگلینڈ کے سٹی سلاؤ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری اور اراکین شورا کی تشریف آوری ہوئی, جہاں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام و طلباء کرام اور دیگر عاشقان رسول نے انہیں خوش آمدید کہا. اس موقع پر فیضان مدینہ سلاؤ میں شعبہ جامعۃ المدینہ کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا, جس میں سلاؤ اور لیٹن کے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام اور مختلف سطح کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی کی بھی شرکت ہوئی, جبکہ اراکین شورا حاجی خالد اتاری اور حاجی محمد رفیع اتاری سمیت نگران UK مشاورت اور جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام بھی موجود تھے. دوران سیشن نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے نیکی کی دعوت دینے کی ضرورت اور اہمیت اور افادیت پر گفتگو کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے اور دین متین کی خدمت کرنے کا ذہن دیا. اسی دوران نگران شورا نے 18, 19 اور 20 سپتمبر 2026 کو نیو یارک شو گراؤنڈ انگلینڈ میں ہونے والے 3 دن کے سنت پر اجتماع کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے نگران شورا نے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام اور طلباء کرام اور دیگر عاشقان رسول کو اس اجتماع کی دعوت عام کرتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں سے عاشقان رسول کو لانے کا ذہن دیا, جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور سنت پر اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے. فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں 26 جون 2026 کو سنت بھرا اجتماع ہوا, جس میں رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے تقوی, صبر اور استقامت کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا. شرکاء کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی. 26 جون 2026 کو صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں سنت بھرا اجتماع ہوا, جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات, مقامی عاشقان رسول اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے واقعہ کربلا سے حاصل ہونے والے ایمان افروز اسباق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار کی عظیم قربانیوں کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا. رکن شورا نے شرکاء کو تقوی, صبر, استقامت
سنت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ محرم شریف ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے، حق کا ساتھ دینے اور اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کا درس دیتا ہے۔ حاجی غفور رضا عطاری نے حاضرین کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، نمازوں کی پابندی کرنے، نیک اعمال اختیار کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی بھی ترغیب دی۔ سنت ابھرے اجتماع کے اختتام پر امت مسلمہ کے لیے دعا کی گئی۔ آگے بڑھیں۔ پروفیشنلز فورم کے تحت فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں پروفیشنلز نے 3 دن قافلہ کیا، جن کی مبلغین دعوت اسلامی کے ساتھ ساتھ رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے بھی دینی، اخلاقی اور تنظیمی رہنمائی کی۔ اس حوالے سے مزید جانیے اس مدنی خبر میں۔ قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ پنجاب پاکستان کے شہر لاہور جوہر ٹاؤن فیضان مدینہ میں پروفیشنلز فورم کے تحت مختلف علاقوں سے پروفیشنلز نے 25، 26 اور 27 جون کو 3 دن قافلہ کرنے کی سعادت پائی، جس میں شرکاء کو دعائیں یاد کروانے کے ساتھ ساتھ نماز کی اہمیت و فضائل، روزمرہ اذکار اور سنتوں پر عمل کرنے کے حوالے سے رہنمائی کی گئی۔ قافلے کے دوران FGRF کے لاہور ذمہ دار نے شرکاء کو بتایا کہ FGRF دنیا بھر میں قدرتی آفات، ہنگامی حالات، صحت، تعلیم اور فلاحی منصوبوں کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ شرکاء کو بھی دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب دی گئی۔ قافلے کے اختتام پر پروفیشنلز کی رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے دینی و معاشرتی کردار، نیکی کی دعوت کی اہمیت اور اپنے اپنے شعبوں میں اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کے حوالے سے رہنمائی کی۔ حاجی غفور رضا عطاری نے شرکاء کو ترغیب دی کہ وہ اپنی پیشہ وارانہ مصروفیات کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی خدمت، نیکی کی دعوت اور سنتوں کی ترویج میں بھی بھرپور کردار ادا کریں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے تحت فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں شخصیات نے بھی 3 دن قافلہ کیا۔ دوران قافلہ سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوئے، شرکائے قافلہ کی دینی اور اخلاقی رہنمائی کی گئی، جبکہ رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے بھی عاشقان رسول میں سنت و بھرے بیانات کیے۔ مزید دیکھیے یہ مدنی خبر۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 25، 26 اور 27 جون کو شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے تحت شخصیات اور شعبے کے اسلامی بھائیوں نے 3 دن قافلہ کرنے کی سعادت پائی۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے مقصد حیات کے موضوع پر شرکائے قافلہ میں سنت و بھرا بیان کیا اور عاشقان رسول کی دینی، اخلاقی اور تنظیمی رہنمائی کی۔ اس حوالے سے رکن شورا نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، الحمدللہ انہوں نے 3 دن کے قافلے میں سفر کیا ہے فیضان مدینہ میں، اور 3 دن کے میں ان کے الحمدللہ مختلف کورسز ہوئے ہیں نماز کے متعلق، اور بہت سارے معاملات پر بات ہوئی ہے، اور کئی اخلاقی اور باطنی معاملات پر گفتگو ہوئی ہے۔ الحمدللہ بہت زیادہ سیکھنے کو ملا ہے۔ عاشقان رسول کو درست نماز ادا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا اور دوران نماز کی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی گئی۔ بعد ازاں دعا افطار میں بھی اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ کربلا والے، کربلا والے، کربلا والے۔ قافلے کے آخری دن بھی شرکائے قافلہ کے درمیان رکن شورا کا سنت و بھرا بیان ہوا۔ حاجی غفور رضا عطاری نے شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے تحت دینی کاموں کی اہمیت اور ضرورت پر گفتگو کی اور شخصیات کو بھی دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں بھرپور حصہ لینے کا ذہن دیا۔ رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی عطاری نے 29 جون 2026 کو حالہ نقص سندھ پاکستان میں نابینا اسلامی بھائیوں کی جامعۃ المدینہ اور میگا پروجیکٹ کا وزٹ کیا اور وہاں تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ اسلامی بھائیوں کی رہنمائی بھی کی۔ اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت اسپیشل پرسنز نابینا افراد میں دینی شعور پیدا کرنے اور انہیں اسلامی تعلیمات و عقائد اسلام سے آگاہ کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام سندھ کے شہر حیدرآباد حالانہ کا قادر ایونیو میں نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے جامعۃ المدینہ قائم ہے۔ 29 جون 2026 کو رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی عطاری نے حیدرآباد شہر مشاورت نگران اور جامعۃ المدینہ کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ہمراہ جامعۃ المدینہ کا وزٹ کیا۔ اس موقع پر جامعۃ المدینہ میں سولر سسٹم لگانے، کلاسوں میں اضافے اور دیگر انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا۔ رکن شورا نے متعلقہ اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی اور مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، آج ہماری اس حاضری کا جو مقصد تھا کہ مزید اس میں اضافہ کرنا۔ ایک تو ان کی جو بنیادی ضروریات ہے، اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو دور کیا جائے۔ الحمدللہ ان کے کپڑے باقاعدہ دھلوائے جاتے ہیں الگ سے، ان کو کوئی دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ماشاءاللہ مجلس اہتمام کرتی ہے، ان کے کپڑے دھلوائے جاتے ہیں، ان کو تیار کپڑے دیے جاتے ہیں، کھانا دیا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری ضروریات ہیں جو ان کی پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے نے یہ طے کیا ہے، اللہ نے چاہا تو ایک اور پورشن ہم حاصل کریں گے اس کا، اور اس میں مزید داخلے جاری کریں گے انشاءاللہ۔ اور جامعۃ المدینہ اور مدرسہ مدینہ دونوں اس میں نابینا اور خصوصی وہ اسلامی بھائی جو معذور ہیں یا گونگے بہرے ہیں، ڈیف وغیرہ ہوتے ہیں، تو
تو ان کی بھی داخلے ہوں گے انشاءاللہ. دعا کریں اور دعوت اسلام کے ساتھ بھرپور تعاون کریں, دعوت اسلام کے دینی کاموں میں شامل ہو جائیں, انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی. رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے حلانکہ مین روڈ میں بننے والے دعوت اسلامی کے میگا پروجیکٹ کا بھی وزٹ کیا. حیدرآباد شہر مشاورت نگران اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائی بھی ان کے ہمراہ تھے. رکن شورا نے میگا پروجیکٹ کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. اس موقع پر وہاں جلد از جلد کورسز کا آغاز کروانے اور جائے نماز کو وسیع کرنے کے حوالے سے رہنمائی کی. دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت 24 جون 2026 کو لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے مغل پورہ میں جامعۃ المدینہ شاہ ابو البرکات جبکہ مدینہ الاولیاء ملتان کی جامع مسجد تسنیم الرضا میں 25 جون 2026 کو ڈرم اور باکسز لگائے گئے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے مغل پورہ میں قائم جامعۃ المدینہ شاہ ابو البرکات میں 24 جون 2026 کو شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت آگاہی مہم اور مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے باکسز لگائے گئے. اس موقع پر مجلس مدرسۃ المدینہ کورسز کے ذمہ دار نے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کی خدمات کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا. اس شعبے میں جو ہے مختلف ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ اوراق مقدسہ جو ہیں یہ زمین پر تشریف فرما نہ ہوں بلکہ جہاں پر ان کو ٹھنڈا کرنے کا انتظام کیا جاتا ہے وہاں بڑے ہی اچھے جو ہے طریقے کے ساتھ وہاں پہنچایا جا سکے. جس انداز سے بھی شعبے کو جس چیز کی ضرورت ہے اس میں ہمیں اپنا کوآپریٹ ضرور کرنا چاہیے. بعد ازاں شہید قرآن پاک دینی کتب و رسائل اور دیگر مقدس اوراق کو بے حرمتی بے ادبی سے بچانے کے لیے باکسز لگائے گئے. دوسری جانب پنجاب پاکستان کے ہی شہر مدینہ الاولیاء ملتان کے علاقے سبزواری ٹاؤن میں قائم جامع مسجد تسلیم الرضا میں بھی 25 جون 2026 کو شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت ڈرم اور باکسز لگائے گئے. اس موقع پر قافلے کے شرکاء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو تحفظ اوراق مقدسہ کے حوالے سے آگاہی دی گئی. اس موقع پر شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے ڈویژن ذمہ دار اور سٹی ذمہ دار نے اوراق مقدسہ کے تحفظ بوسیدہ اوراق کو جمع کرنے ان کی مناسب دیکھ بھال محفوظ طریقے سے ٹھنڈا کرنے اور کارخانے تک پہنچانے کے مکمل طریقہ کار سے متعلق بریفنگ دی. بعد ازاں جامع مسجد تسلیم الرضا کے باہر تحفظ اوراق مقدسہ کا ڈرم بھی نصب کیا گیا. اس موقع پر دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد سلیم اتاری نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. الحمدللہ پاکستان بھر میں آلموسٹ 1,40,000 باکسز لگائے جا چکے ہیں مختلف ایریاز میں اور اس طرح کے ڈرم اور دیگر باکسز بھی الحمدللہ مزید بھی لگانے کی کوششیں مجلس کی طرف سے جاری ہیں. اللہ رب العزت اس مجلس کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں اجر عظیم سے نوازے. دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے تحت 23 جون 2026 کو لاہور پنجاب پاکستان سے اسلامی بھائیوں جبکہ 27 جون 2026 کو شعبہ رابطہ برائے تاجران کی دعوت پر میاں والی پنجاب پاکستان سے تاجروں کے ایک وفد نے فیضان مدینہ کراچی کا وزٹ کیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. 23 جون 2026 کو لاہور پنجاب پاکستان سے فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں قافلے میں آئے ہوئے تاجروں اکاؤنٹ آفیسرز سرکاری ملازمین اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے تحت فیضان مدینہ کراچی کے مختلف شعبہ جات کا وزٹ کیا. اسلامی بھائیوں کو یہاں ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے بتایا. دوسری جانب 27 جون 2026 کو شعبہ رابطہ برائے تاجران کی دعوت پر میاں والی پنجاب پاکستان سے تاجروں کے ایک وفد کی فیضان مدینہ کراچی آمد ہوئی جہاں ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے انہیں IT ڈپارٹمنٹ مدنی چینل فیضان آن لائن اکیڈمی شعبہ روحانی علاج استخارہ ڈپارٹمنٹ اور اسلامک ریسرچ سینٹر سمیت دیگر شعبہ جات کا وزٹ کروایا اور وہاں ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی. بعض شعبہ رابطہ برائے تاجران کراچی سٹی ذمہ دار نے اسلامی بھائیوں کو عالمی سطح پر ہونے والے دینی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور انہیں دین متین کی خدمت کرنے اور دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کی ترغیب بھی دلائی جس پر شرکاء نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. بے شک بہت سے شعبہ جات میں کام کر رہی ہے, چینلز چلا رہی ہے, مختلف جو ہے نا اس کے کام ہیں. تو آج جو ہے نا حقیقت دل مطمئن ہو گیا. انشاءاللہ ضرور جو ہے نا ہم دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر شامل ہو کر جتنی بھی کوشش ہوگی انجمن تاجران میں تمام بزنس مینوں میں ان کو شامل بھی کریں گے, ان کو لے کے بھی آئیں گے اور انشاءاللہ پورا جو ہے نا وہ دل جوئی سے محبت سے کام کریں گے. قریب سے دعوت اسلامی کو دیکھ کے بہت مزہ آیا ماشاءاللہ. سب شعبہ جات کا جو ہے نا تعارف ہوا ہے تو پتہ چلا ہے کہ دعوت اسلامی کر کیا رہی ہے تو دل کو بڑا سکون ملا ہے. اور ماشاءاللہ 3 دن کا جو ٹائم تھا ادھر فیضان مدینہ میں ہی سپینڈ کیا تو انشاءاللہ اب نیت کی ہے کہ دعوت اسلامی کے انشاءاللہ دستے بازو بنیں گے. انشاءاللہ ہم اب کوشش کریں گے کہ ہم تاجران ہیں
اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم دعوت اسلامی کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت 28 جون 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر شیخوپورہ کے جنڈیالہ روڈ پر ایک بلڈ کیمپ لگایا گیا، جہاں مختلف شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور مقامی عاشقان رسول نے امیر اہل سنت کی ترغیب پر اللہ پاک کی رضا کے لیے دکھیاری امت کی خیرخواہی کے لیے خون کے احتیاط دیے۔ کیمپ پر FGRF شیخوپورہ کے ذمہ داران موجود تھے۔ اس حوالے سے ذمہ دار اسلامی بھائی اور شخصیات نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ بلڈ کیمپ ارینج کیا گیا FGRF کے تحت، تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے۔ دعوت اسلامی نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے، دعوت اسلامی کے تحت 84,000 سے اباو ہم بلڈ بینک دے چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ سعادت حاصل ہوئی بلڈ دینے کی اور اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کی، کیونکہ ان دنوں میں اسکول کالجز وغیرہ آف ہوتے ہیں تو سخت حاجت ہوتی ہے بلڈ کی، تو یہ بلڈ ڈرائیو الحمدللہ قبلہ امیر اہل سنت کی اور دعوت اسلامی کی ایک بڑی زبردست کاوش ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں بنگلہ دیش سے بتائیں، جہاں مختلف مقامات پر تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس اور جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کے درمیان سیشنز ہوئے، جبکہ نارسنگی اور منشی گنج میں مختلف شعبات کے عاشقان رسول کے درمیان نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے۔ مزید جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کے مختلف مقامات نارسنگی اور گوپال گنج میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت سیشنز کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس اور مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی شرکت ہوئی، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت عام کی اور شرکاء اسلامی بھائیوں کو نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے سمیت دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے اور ہفتہ وار سنت برے اجتماع میں شرکت کرنے سمیت دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا۔ دوسرے موقع پر فیضان مدینہ ڈھاکہ میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کے درمیان ایک سیشن ہوا، جبکہ کرنافولی میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام اور دیگر عاشقان رسول کے درمیان سنت بھرا اجتماع منعقد کیا گیا۔ ان مواقع پر مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں گناہوں سے بچنے، نیک اعمال کرنے اور طلبہ کرام کو دل جمعی کے ساتھ علم دین سیکھتے رہنے کی ترغیب دلائی، جبکہ دین متین کی خدمت کرنے کا جذبہ بھی دیا۔ ادھر بنگلہ دیش کے مختلف مقامات نارسنگی اور منشی گنج میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کے درمیان نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، جس دوران مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دینی کام کرتے رہیے اور اجر پائیے۔ ناظرین کو یہاں یورپی ملک اٹلی سے بتائیں، جہاں مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت اور نماز کورسز کے سلسلے ہوئے، جس دوران مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے مختلف امور پر رہنمائی کی۔ مزید تفصیلات جانیں گے عدنان اتاری کی اس رپورٹ میں۔ یورپی ملک اٹلی کے شہروں چویتناوا مارکے اور کارپی کے فیضان مدینہ اور دیگر مقام پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، جس دوران مبلغین دعوت اسلامی نے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول سے ملاقاتیں کرتے ہوئے ان میں نیکی کی دعوت عام کی، نیز سنت و برے بیان کا سلسلہ بھی رہا۔ ان مواقع پر مبلغین دعوت اسلامی نے عاشقان رسول کو نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے سمیت دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے اور ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت و قافلوں میں سفر سمیت دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ دوسری جانب کاستانو، پرمیو اور کارپی کے فیضان مدینہ میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت نماز کورسز کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران مبلغین دعوت اسلامی نے کورسز کرواتے ہوئے نماز کے مسائل سمیت مختلف امور کے بارے میں رہنمائی کی، جبکہ علم دین حاصل کرنے کے لیے شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے دیگر کورسز میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا گیا۔ اس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے کورسز میں حصہ لیجیے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دینی کام کرتے رہیے اور اجر پائیے۔ شعبہ جامعۃ المدینہ گز کے تحت شیخوپورہ ڈویژن میں 2 جولائی کو ردا پوشی کی تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت سمیت ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر فارغ التحصیل طالبات کی ردا پوشی کی گئی۔ آخر میں دعا اور صلاۃ والسلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ گز کے زیر اہتمام 2 جولائی کو شیخوپورہ ڈویژن میں عظیم الشان ردا پوشی کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت، پاک سطح کی نگران شیخوپورہ ڈویژن اور ڈسٹرکٹ نگران و مشاورتیں، شعبہ جامعات المدینہ گز کی ذمہ دار اسلامی بہنیں، رکن مشاورت فائنانس، نگرانی صوبہ پنجاب، جامعات المدینہ گز کا تدریسی و انتظامی عملہ، دورہ حدیث کی طالبات، فارغ التحصیل طالبات اور ان کی سرپرست سمیت دیگر اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ ردا پوشی کی تقریب جامعات المدینہ گز سے 6 سالہ درس نظامی، 2.5 سالہ فیضان شریعت کورس، ورچوئل فیضان شریعت اور فیضان آن لائن اکیڈمی سے کورسز مکمل کرنے والی طالبات کے اعزاز میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر صاحبزادی امیر اہل سنت نے شیخوپورہ ڈویژن کی جامعات المدینہ سے درس نظامی کرنے والی 100
188 طالبات فیضان شریعت کورس مکمل کرنے والی 230 طالبات کی ردا پوشی کی. اسی طرح ورچوئل فیضان شریعت کی 13 اور فیضان آن لائن اکیڈمی کی 3 طالبات کی بھی ردا پوشی کی گئی. آخر میں کئی طالبات نے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں عملی خدمت کے لیے تنظیمی ذمہ داریاں قبول کرنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. دعا اور صلاۃ والسلام کے ساتھ اس روح پرور تقریب کا اختتام ہوا. مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں. مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، آج 8 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام. صلو علی الحبیب